بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے بچے اور بڑے، جی ہاں بچوں، جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ بچے اور بڑے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں بہت سی ایکٹیویٹیز بھی کی جاتی ہیں، مگر ہمارے اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک گیسٹ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالاحد اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا نام بھی بتائیے۔ محمد ایوب اتاری۔ محمد ایوب اتاری، ماشاءاللہ، حافظ بھی ہیں غالباً، ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی تو عبدالاحد بھائی، میرا آپ سے سوال ہے ایک، آپ کے مصروفیات کیا ہیں آپ کی؟ بیٹا الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ حج و عمرہ، اس میں ایک شعبہ ہے انٹرنیشنل، ایک تو ملکی سطح پر پاکستان کی سطح پر ہے اور ایک اوورسیز جسے کہتے ہیں ہم انٹرنیشنل ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں جو شعبہ حج و عمرہ کام کرتا ہے اللہ، وہ اس کی یوں سمجھے خدمت میرے پاس ہے، شعبہ حج و عمرہ انٹرنیشنل، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کا کام ہے آپ تک پروگرام لانا، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے ساتھ اول تا آخر شامل رہنا ہے تاکہ آپ سے کوئی دینی معلومات مس نہ ہو جائے، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ جی تو عبدالاحد بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پروگرام کا آغاز کریں؟ ماشاءاللہ، مرحبا، بالکل کیجیے، آغاز کر چکے ہیں، مزید آگے بڑھیے ماشاءاللہ۔ ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، جس کے لیے ہمارے ساتھ ہے محمد ربیع اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کون سی سورت کی تلاوت ہے؟ سورۃ اللہب کی تلاوت۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما سب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ربی بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں آڈینس میں سے کچھ بچے ہمارے مہمان سے سوالات کریں گے
اور ہمارے مہمان ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اور بچوں کی تربیت بھی فرمائیں گے۔ چلیے پھر ہم بڑھتے ہیں آڈینس کی طرف اور لیتے ہیں ان سے سوالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا دوستوں کے ساتھ سائیکل پر باہر گھومنے جا سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہاں جا تو سکتے ہیں، جانے کو کون منع کرے گا، لیکن اس کی کچھ شرائط سامنے ہوں گی کہ جب آپ نے جانا ہے تو وقت کا تعین کرنا ہوگا، پھر محفوظ راستے استعمال کرنے ہوں گے، پھر جہاں جانا ہے آپ نے تو اس مقام پر جانے سے پہلے والدین سے اجازت لینی ہوگی، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے دوست کے ساتھ جا رہے ہیں، واپسی کب آئیں گے، کسی اجنبی مقام پر تو نہیں جا رہے۔ تو کچھ چیزوں کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی شرائط ہوتی ہیں، کچھ انداز ہوتا ہے، اس انداز کو، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ جاتے ہیں اور اچھے انداز سے جاتے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے، جا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بچوں کو اکیلے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جانا چاہیے؟ لیکن جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جن کی عمر 10 یا 12 سال کی ہوتی ہے، تو ان کو اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے، اور پھر کسی بڑے کی نگرانی ضروری ہے نا۔ تو اکیلے چلے جائیں گے تو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ ہاں جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ 12 کے ابو جو ہوتے ہیں، اور وہ اگر جا رہے ہیں تو محفوظ جگہ ہو نا، اور تھوڑے سے وقت کے لیے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر کہ کسی گارڈن میں جا رہے ہیں اور اپنے کچھ فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن جگہ بھی محفوظ ہو، والدین کی اجازت بھی شامل ہو، اور پھر وقت بھی بتانا ہو کہ بھئی میں ابھی آ رہا ہوں، 15 منٹ کے بعد آئیں گے، آدھے گھنٹے کے بعد آ جائیں گے۔ تو اس طرح، اور پھر ہمیشہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس کے ساتھ جا رہے ہیں نا وہ با اعتماد دوست ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایسے دوستوں کے ساتھ چلے جائیں کہ جن کے ساتھ جانے کی ممانعت ہے، جن کے ساتھ جانا وہ نقصان دہ ہے، ہماری عادتیں خراب ہو جائیں گی۔ تو اپنے دوست بھی ایسے بنانے چاہیے اور ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں خراب نہ کرے۔ کیوں اب کرے؟ کون سوال کرے گا؟ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے، اگر امی ابو دوست کے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہ دے تو دوست ضد کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اب اگر دوست ضد بھی کر رہا ہے تو دوست کو تھوڑا سا نرمی سے سمجھانا چاہیے نا کہ بھئی میری امی یا میرے ابو جو ہے وہ والدین منع کر رہے ہیں، ضد نہ کریں۔ اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کا کام ہے، پتہ ہے بیٹا آپ کو، کہ اگر آپ والدین کو بتائے بغیر، والدین کو ناراض کر کے پھر آپ چلے جائیں گے تو یہ والدین کی نافرمانی کہلائے گی، اور یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ بہتر حل یہ ہے کہ والدین سے اجازت لینے کی کوشش کریں کہ میں جا رہا ہوں۔ اچھا، جو منع کرتے ہیں نا والدین، وہ ہمارے بھلے کے لیے کرتے ہیں، وہ ہماری یوں سمجھیں اچھائی کے لیے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ جائیں گے تو وہاں یہ حادثہ ہو سکتا ہے، یہ مشکل ہو سکتی ہے، یہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور پھر والدین کو جب مطمئن کر دیتے ہیں تو بعض بچوں کو تو والدین جانے دیتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی بات ہے نا، دوستوں بھی کہیں کہ آپ ضد نہ کریں، اور امی ابو سے بھی پیار محبت سے اجازت لیں تو مل جائے گی اجازت انشاءاللہ، ہے انشاءاللہ۔ مطلب اس طرح کچھ بچے بھی یوں کرتے کہ امی بس 2 گلی پار جا رہے ہیں اور جاتے کہیں اور ہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جا کہاں رہے۔ اب ایسا نہیں ہو کہ مطلب 2 گلی باہر جانے کا کہہ رہے اور وہ دوسرے محلے میں پہنچ گئے، سمندر پہنچے دوسرے دوستوں کے ساتھ چلے گئے یا دوسرے محلے میں چلے گئے۔ تو یہ خیال رکھنا ہوگا۔ دیکھیں، جو بچے ہیں نا، چونکہ ہمارا پروگرام کڈس اور بچوں سے متعلق ہے، تو بچوں کو یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ہم نے بلا وجہ کی ضد بھی نہیں کرنی، اور والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور والدین کو پیارے انداز سے کنوینس بھی کرنا ہے کہ امی بس زیادہ دور نہیں جا رہا، فلاں جگہ جا رہا ہوں، ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو آپ ملا جلا جو سچویشن ہوگی نا، اچھا والدین بھی سختی نہیں کرتے، بعض والدین ہیں جو پیار محبت سے جب بچہ بات کرتا ہے تو اس سے پہلے پوری ڈیٹیل لیتے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہو، ان کے ساتھ کوئی بڑے ہیں، ان کا کوئی موبائل نمبر ہے، تو یوں کر کے وہ پورا ایک سرگم، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں میں کہ بعض دوست جا رہے ہوتے ہیں فیضان مدینہ میں، آپ بھی آئے ہوں گے کبھی، ہے اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہوں گے، تو جو ہمارے مدرسۃ المدینہ کے بچے ہیں یا یوں سمجھے دار المدینہ کے بچے ہیں، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آتے ہیں۔ تو ایسی پوزیشن میں جب بچوں کو جانا ہوتا ہے تو ان سے یہی سمجھایا جاتا ہے نا کہ اپنے کسی ریلیٹو کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ چلے جائیں، تو یہ ان کے لیے فائدہ مند بات ہے کہ جب وہ جائیں گے
تو یقیناً ان کی حفاظت بھی رہے گی، اور جس جگہ جا رہے ہیں اس کی معلومات ہوگی، تو اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پڑ گئی تو وہاں ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں. جی تو آپ کون کرے گا سوال؟ جی میرا نام محمد سارم ہے اور میں کلاس 8 میں پڑھتا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو بچے اکیلے مدرسے اور اسکول سے آتے جاتے ہیں ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی بالکل، اکیلے آنے جانے والے بچوں کو تو راستے کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور انجان راستے سے نہیں جانا چاہیے. یعنی جو روٹین کا راستہ ہے، جہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، سنسان راستے کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب جا رہے ہو نا تو کسی سے کوئی چیز بھی نہیں لیں. کوئی اجنبی کوئی چیز کھانے کے لیے دے، کوئی لفٹ دینے لگے یا کوئی چاکلیٹ دینے لگے، تو بچوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جب بھی تنہا جانے کا موقع ملے تو بی کیئرفل، بالکل اپنا خیال رکھتے ہوئے، ہر طرح سے اپنی حفاظت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر اسکول ہے، مدرسہ ہے یا کسی اور پوائنٹ پر جانا ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اکیلے جاتے ہیں نا، بعض اوقات بچے جو ہیں وہ دوستوں کے ساتھ کہیں اور نکل جاتے ہیں. اب اسکول سے جانا تھا گھر پہ، اب گھر پہ جانے کے بدلے بھئی فلاں جگہ پر چلو اپنے آئس کریم کھانے چلے جاتے ہیں. وہ آئس کریم کھانے چلے گئے تو پتہ چلا وہاں سے کہیں اور چلے گئے، گھر والے الگ پریشان ہوں گے. تو گھر والوں کو پریشان بھی نہیں ہونے دینا، اور ایسے راستے کو اختیار کرنا ہے جو عوامی راستہ ہو، سنسان راستہ نہ ہو. تو اس کا خیال رکھیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنے پاس ایسی انفارمیشن کے ذریعے جو ہیں اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کل تو بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور گھر والے دیتے بھی ہے کہ مطلب وہ بچہ آج کل اس سے اسٹڈی بھی کرتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اپڈیٹ بھی رہتا ہے. تو اسکول سے نکل رہے ہیں، امی میں جا رہا ہوں، گھر کی طرف آ رہا ہوں، بس ایک میسیج کر دیا. اسی طریقے سے جب بھی اپنے آپ کو کسی مشکل میں دیکھیں تو فوراً گھر والوں کو ایک کال کر دیں، یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. تو اکیلے جانے میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی اب کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رواحہ باری ہے اور میں 8 کلاس. کیا نام ہے؟ رواحہ باری. رواحہ باری، ماشاء اللہ. اور میں 8 کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض دوست مذاق میں اپنے کسی دوست پر چادر ڈالتے ہیں اور پھر اسے مارتے ہیں. کیا مذاق میں ایسا کرنا صحیح ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو غلط طریقہ ہے، بڑا خطرناک ہے. جس کے اوپر چادر ڈالی ہے تو بیچارہ دم گھٹنے کا بھی اندیشہ ہے، پھر اسے تو پریشانی ہو جائے گی. ایسا تو قطع نہیں کرنا چاہیے. ہاں خوش طبعی کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایسی خوش طبعی کریں کہ جس سے دوسرے کو خوشی ہو. ایسا نہ ہو کہ دوسرا تکلیف میں آ جائے، مشکل میں آ جائے، اس کا دم گھٹنا شروع ہو جائے، یا اس کو چادر ڈال کر سارے کے سارے اس پہ پل پڑیں. تو یہ تو بہت بری بات ہے. ایسا تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے مسلمان کو ایذا پہنچے گی. اور حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو ہمیں تو کسی کو تکلیف نہیں دینی نا. آپ خوش طبعی کریں، جیسے بچے کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے خوش طبعی، اس کی اجازت بھی ہے، لیکن خوش طبعی میں غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. کسی کو ایذا نہیں ہونی چاہیے، کسی کو مشکل نہیں ہونی چاہیے. خوش طبعی کرنے میں منع تھوڑی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماشاء اللہ آپ کی شان ہے کہ آپ بھی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے. شان. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچوں نے بھی بڑے ہی انفارمیٹیو کوشچن کیے اور آپ نے بھی ماشاء اللہ بہت ہی پیارے اور معلوماتی جوابات ارشاد فرمائے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے کچھ انوکھی انفارمیشن، جس میں آج ہمیں عبدالاحد بھائی کچھ انوکھی انفارمیشن کے بارے میں بتائیں گے. تو بچوں آپ نے غور سے سننا ہے. آج کی انوکھی انفارمیشن بڑی زبردست ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جو ہے نا وہ تو باتیں کر سکتا ہے نا، بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے. جانور بھی کھا سکتا ہے، اس کو آواز آتی ہے. کوئی ہمارے ہوتا ہے تو وہ گھبرا بھی جاتا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا. اس کی اپنی لینگویج ہے، وہ دوسرے جانور ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن انسانوں کی طرح بولتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے جانور کو. آپ کے پاس کوئی بلی آ جائے اور وہ آ کے باتیں کرنا شروع کر دے تو آپ تو ڈر جائیں گے، کون آ گیا.
اور بلکہ بعض لوگ تو یوں ڈر جائیں گے یار یہ کوئی جن آ گیا ہے بلی کے اندر جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آدمی ڈر جاتا ہے, تو ڈر لگتا ہے ہمیں, ایسا ہوتا نہیں نارمل. لیکن دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے, اور یہ انفارمیشن ایسی ہے, اسٹوری ایسی ہے کہ جب آپ سنیں گے نا تو انشاءاللہ اسلام کی حقانیت اور کھل کر سامنے آ جائے گی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک بھیڑیے نے جو ہے نا ایک بکری کو پکڑ لیا. اب اس نے شکار تو کیا لیکن فوراً ہی چرواہا جو تھا جو بکریوں کو چرا رہا تھا اس نے اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑوا لیا. اب وہ بھیڑیا جو ہے وہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا, اور اب بھیڑیا جو ہے وہ کہنے لگا چرواہے سے, کیا کہنے لگا؟ اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا, اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے وہ چھین لیا. چرواہے نے کہا اللہ اکبر, خدا کی قسم میں نے آج سے پہلے ایسا عجیب منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا عربی زبان میں بات کر رہا ہے. وہ بھیڑیا بھی عربی زبان میں بات کر رہا تھا. اللہ اکبر. اب وہ جو ہے نا بڑا ہکا بکا رہ گیا کہ بھیڑیا جو ہے وہ عربی زبان میں بات کر رہا ہے. بھیڑیا کہنے لگا کہ اس سے بھی اور عجیب تر بات بتاؤں, وہ یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور ایک ایسے نبی جو تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں, سب سے بڑھ کر ہیں, وہ تجھ سے کچھ فاصلے پر موجود ہے. اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اگر تو چند ہی فاصلے پر چلا جائے اور اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ پاک کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے. سبحان اللہ. اب جب اس نے یہ بات کہی بھیڑیے نے جو کہ عربی زبان میں کلام کر رہا تھا, تو اب وہ اس کے دل پہ اس کا اثر ہو گیا, چرواہے کے دل پہ. اب اس نے کہا اچھا میں چلا جاؤں تو میری بکریوں کا خیال کون رکھے گا؟ اب سوچیں کہ بھیڑیا بکریوں کو کھانے والا ہے, تو وہ پوچھتا ہے کہ میری بکریوں کا خیال کون رکھے گا. یہ ساری گفتگو کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ چرواہے اور بھیڑیے کے درمیان ہو رہی ہے, اور عربی میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو اب وہ بھیڑیا کہتا ہے جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تمہاری بکریوں کا خیال میں رکھوں گا. کسی تعجب سے بات ہے نا کہ جس کو کھانا ہے اس کا کھانا بھی سامنے ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کھانے کا اہتمام جو ہے نا, اس کھانے کا حفاظت میں کروں گا. پیارے بچوں, چنانچہ اس نے اپنی بکریوں کو اس بھیڑیے کے حوالے کیا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا. اللہ سبحان اللہ, کیا بات. پھر اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, اور وہ پورا بھیڑیے والا واقعہ اپنا جو ساتھ ہوا وہ بیان کیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ, تم اپنی بکریوں کو زندہ سلامت پاؤ گے. چنانچہ جب وہ چرواہا لوٹ کر گیا تو منظر دیکھا کہ وہ حیران رہ گیا اس منظر کو دیکھ کر کہ بکریاں جو ہیں ان کی حفاظت پر وہ بھیڑیا مامور تھا اور وہ ان کی حفاظت کر رہا تھا. اللہ اکبر. اور اس کی کوئی بکری ضائع نہ ہوئی بلکہ سب کی سب سلامت تھیں. اب وہ چرواہا خوش ہو گیا اور اس نے خوش ہو کر بھیڑیے کو ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت پیش کر دیا, گویا کہ اس کو کھانا کھلا دیا, اور وہ بھیڑیا وہ کھا کر وہاں سے چل دیا. سبحان اللہ. یہ پوری روایت کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں ہمیں سمجھنے کو یہ ملا کہ نصیحت لینے والا ہونا چاہیے. اگر نصیحت مل رہی ہو تو انسان کو فوراً قبول کر لینی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. جیسے کہ اس چرواہے کو اس نصیحت کو حاصل کرنے کی برکت سے اسلام کی دولت مل گئی. سبحان اللہ. اور اسلام بھی دربار رسالت میں حاضر ہو کر قبول کیا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے عبدالاحد بھائی نے بہت ہی زبردست انداز میں عربی بولنے والے بھیڑیے کا واقعہ سنایا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں اب ہم اپنے گیسٹ کی طرف اس پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کے لیے, جس کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے حروف سوال جواب, جس میں ہمارے گیسٹ عبدالاحد بھائی
بچوں سے سوالات کریں گے اور بچوں نے جلدی سے ان کے سوالات کے جوابات دینے ہیں. جی عبدالاحد بھائی. ماشاء اللہ. بھائی کون جواب دیں گے؟ سوال کروں؟ چلیں جی. بڑا خوبصورت سوال ہے, بڑا زبردست سوال ہے کہ حرف ہا ہے, اس سے قرآن مجید کی کوئی ایسی صورت بتائیے کہ جس کا نام ارکان اسلام میں سے کسی رکن میں سے آتا ہے. جی کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ اب بھی بتائیں گے؟ چلے آپ بتا دیں. سورۃ اللہب. ارکان اسلام میں سے. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہے نا. ان میں سے کوئی ایک رکن ہے, اس کے نام پر وہ صورت ہے. جی آپ بتائیے. سورہ حج. واہ سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. اچھا, اب قرآن مجید کی ایسی صورت بتائیے کہ جس میں ایسی مخلوق اللہ پاک کی جو ہے اس کا تذکرہ ہے کہ جس کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے. اللہ. کہ ایسی مخلوق ہے اس نام سے کہ جو انسانوں سے بھی زیادہ ہے. چلے آپ بتا دیں, مائک دیجیے. سورہ جن. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی, تیسرا سوال کرتے ہیں. ایک حرف ہے قاف 2 نقطے والا, تو اس سے ایک ایسی کتاب کا نام بتائیں کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. آپ بتائیے. ماشاء اللہ. قرآن مجید. سبحان اللہ, آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیے ایک اور سوال کرتے ہیں. ایک حرف ہے را, اس سے ایسی چیز کا نام بتائیں جسے اسپیشلی قرآن پاک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جی جناب, آج تلاوت ہوئی تھی, کس نے سنی تھی؟ قرآن مجید کو کس پہ رکھا گیا تھا؟ آ گیا آپ کو جواب؟ آپ کو بھی یاد آ گیا؟ آپ کو آ گیا, چلیں آپ بتائیں. ریحل. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک سوال اور کر لیتے ہیں. حرف جو ہے وہ فا ہے, اس سے ایک پھل کا نام آتا ہے اور آج کل اس کا سیزن بھی ہے. جگہ جگہ آپ کو جو ہے نا وہ پھل ٹھیلوں پر نظر آئے گا. آگے آپ کو یاد؟ ارے واہ بھائی واہ. چلیں. فالسے. فالسا. فالسے. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کہ حرف ہے را, اس سے ایسی چیز کا نام بتائیں جو شہد کی مکھیاں شہد بنانے کے لیے پھولوں سے حاصل کرتی ہیں. جی جناب, کون بتائیں گے؟ آپ بتائیے. ماشاء اللہ. مدھو مکھی. آپ سمجھے میرا سوال؟ سمجھے میرا سوال کیا تھا؟ چلے کون سمجھا میرا سوال؟ آپ بتائیے. چلے آپ بتائیے. چلے. رس. رس. کہ جو شہد کی مکھی ہے وہ پھولوں سے کیا چوستی ہے؟ رس. رس چوستی ہے اور پھر اپنے چھتے میں لے کر آتی ہے اور اس سے شہد ملتا ہے ہمیں. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے. چلے بھائی, اب حرف ہے شین. اس سے ایک ایسے جانور کا نام بتائیے جس کی بہادری کی مثال دی جاتی ہے. آپ بتائیے. چلے, یاد آ گیا آپ کو؟ مائک لیجئے. شیر. آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. اچھا, وہ بہادری کی مثال والا شیر جو ہے نا وہ جانور ہے, لیکن آپ نے بالکل کمزوری سے بولا شیر. شیر. واہ کیا بات ہے, آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلے جی, حرف ہے با. اس سے ایسی چیز کا نام بتائیے کہ جس میں آب زمزم تحفے میں دیا جاتا ہے. بتائیے با سے جی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ بتائیے. چلے. بوتل. واہ, آپ کا جواب بھی درست ہے. ایک اور حرف ہے, وہ ہے کاف. ڈنڈی والا کاف جو ہوتا ہے نا, اس سے پانی کی سواری کا نام بتائیے. پانی میں ایک سواری چلتی ہے, اس سے اس کا نام آتا ہے. چلیں آپ بتائیے. ماشاء اللہ. کشتی. کشتی. ماشاء اللہ, آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چلے ایک آخری حرف لے لیتے ہیں. یہ ہے زا. ایک ایسی چیز کا نام بتائیں کہ
کہ جہاں انسان رہتے ہیں، ہے کوئی ایسی چیز جہاں انسان رہتے ہیں؟ ذا سے آتا ہے اس کا نام، اتنا آسان ہے. چلے آپ بتائیے، چلے ان سے سن لیتے ہیں. زمین. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. عبداللہ بھائی، میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں بچوں کو گائیڈنس دی. بیٹا ہمارا اپنا پروگرام ہے، آپ کا پروگرام بھی ہمارا اپنا پروگرام ہے. ہم اپنے پروگرام میں آئے تھے الحمدللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. ملتے ہیں ہم اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، درود پاک کی کثرت کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات. اچھا، تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.